سورہ مائدہ کی آیت نمبر 30 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. صدق اللہ العظیم. پھر اس کو اس کے نفس نے راضی کر لیا اپنے بھائی کے خون بہانے پر، چنانچہ اس نے اس کو مار ڈالا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو کہ زمین کو کرید رہا تھا تاکہ اس کو یہ بات دکھلا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے. حابیل کہنے لگا کہ اے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس کوے کے برابر ہی ہو جاتا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا. پھر وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا. حابیل نے حسد میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. قرآن پاک کے الفاظ پر غور کریں تو فرمایا کہ طوعت لہ نفسہ، اس کے نفس نے اس کے لیے اس عمل کو پر آمادگی پیدا کر دی. یعنی ایسا ہو سکتا ہے، بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس نے غصے میں آ کر یا حسد میں آ کر ارادہ تو کیا قتل کا، لیکن پھر گو مگو یا کشمکش میں رہا ہوگا کہ کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان اس کے پاس آیا اور اسے قتل کا طریقہ سمجھایا. شیطان نے ایک پرندہ پکڑا اور اس کو نیچے ایک پتھر رکھا، ایک اوپر پتھر رکھا، ان دونوں کے درمیان اس پرندے کا سر رکھ کر پتھر کو مار دیا جس سے وہ مر گیا. تو یہ اس کو طریقہ سمجھا دیا اس نے، شیطان نے. اب وہ بظاہر لگتا ایسے ہے کہ جیسے گو مگو کی کیفیت میں رہا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. جیسے آج بھی انسان بشرطے کہ اس کی فطرت سلامت ہو، کسی نہ کسی درجے میں مسخ مکمل نہ ہوئی ہو، تو یکدم گناہ پر آمادہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جرم کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچتا ہے، اس کا انجام سوچتا ہے، پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ سوچتا ہے، لیکن بالآخر وہ آمادہ ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ حابیل کو فرمایا کہ طوعت لہ نفسہ، وہ آمادہ ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کے نفس نے، اس کی انانیت نے، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی انانیت نے اس کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ میں اپنے بھائی کو مار ڈالوں. تو یہ خطرناک چیز ہوتی ہے جو انسان کو یہاں تک لے جاتی ہے. حسد کے راستے سے گزرتے گزرتے اس نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے ایسا کام ہو اور میں ایسا میں ویسا، میرے ساتھ یہ نہیں ہوا اس کے ساتھ کیوں ہو گیا. یہ جو میں تھی اس کے اندر وہ گویا کہ اس کو مروا گئی. اس نے کہا کہ اپنے بھائی کو مار ڈال. فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ فقتل، چنانچہ پھر اس نے شیطان سے جو طریقہ سیکھا تھا اس طریقے کے مطابق اپنے بھائی کو مار ڈالا. فاصبح من الخاسرین، اور مارنے کے بعد بہت بڑا نقصان اٹھا لیا، بہت بڑا. ایک تو اس وجہ سے کہ بھائی اس کے ہاتھوں سے چلا گیا، کیونکہ آدمی جذبات میں بعض دفعہ جو ہے ایک حرکت کر بیٹھتا ہے، لیکن بعد میں اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے
نقصان ہوا. ایک تو دنیا کے اعتبار سے اس کو نقصان محسوس ہوا، اور آدم علیہ السلام کی نظر میں بھی اس کو ذلت ملی، والدین کی نظر میں بھی. اور پھر یہ ہے کہ جو دنیا کا ایک اور بعض روایات میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مخبوط الحواس ہو گیا، یعنی اپنے بھائی کو مارنے کے بعد اس کی عقل ٹکانے نہیں رہی. اور پھر آخرت کا جو خسارہ ہے وہ تو ہے ہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی صبح تک جتنے بھی قتل ہوں گے ناحق، جو جتنے بھی انسان مرتے ہیں ان کے مارنے والوں کو ان کا گناہ ملتا ہے، قاتل کو. اور بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا کہ ومن یقتل، اگر مسلمان کو قتل کیا ناحق تو اس کی جزا یہ ہے، سزا یہ ہے کہ یہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جو شرک کی سزا قرآن پاک نے بیان فرمائی، اسی قسم کی سزا، اسی کے قریب اسی طرح کی سزا قتل ناحق کی بھی بیان فرمائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں بڑے بڑے گناہوں کی فہرستیں گنوائی ہیں، ان میں سے الاشراک باللہ و قتل النفس، سب سے پہلا بڑا گناہ اللہ کا شرک کرنا، کفر کرنا، اور دوسرا بڑا گناہ اس کے بعد قتل النفس، کسی معصوم جان کو، یعنی جس کا قتل شرعاً بنتا نہیں ہے، اس کو مار ڈالنا، یہ گویا کہ کفر کے بعد، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. تو اس قاتل کو گناہ تو ملتا ہی ملتا ہے. فرمایا کہ اس کے ساتھ اتنا ہی گناہ حابیل کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے، قابیل کے کھاتے میں، کیونکہ حابیل تو مقتول ہوا، قابیل قتل ہوا، تو قابیل کے کھاتے میں اتنا گناہ لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بنیاد بنا تھا قتل کی، پہلا قتل اس نے کیا، اور دنیا میں قتل کی ریت ڈالنے والا، رواج ڈالنے والا وہ ہے. تو یہ بھی خسارہ ہے، اس ہر قسم کا خسارہ، جسمانی بھی، دنیاوی بھی، اور اخروی خسارہ بھی اس کو ملا اس قتل میں. یہ تھا انجام اس کی نفس کی خواہش کا. نفس کی خواہش اس کو دیکھیں کہاں سے کہاں لے گئی. یہ سب سے پہلے خواہش کی کہ میں پسند کی شادی کروں گا، جس لڑکی سے میرا دل چاہ رہا ہے میں وہاں شادی کرنا چاہتا ہوں. اور پھر جو ہے وہ حسد ہو گیا قربانی کا، نفس کی خواہش نے حسد تک پہنچایا، حسد نے پھر اس کو قتل تک پہنچا دیا. یہ سارے فساد اور سارے قصے کیا ہیں؟ یہ انسان کی انانیت کے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اگر یہ انانیت انسان کی قابو میں نہ آئے تو یہ اس سے کچھ بھی کروا سکتی ہے. نفس ما کم ترز فرعون نیست لیک عورعون ما رعون نیست، کہ مولانا روم نے فرمایا کہ ہمارا نفس وہ فرعون سے کمتر نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہمارا نفس بھی یہ دعویٰ رکھتا ہے، ہمارا نفس بھی یہ دعویٰ رکھتا ہے انا میں کچھ ہوں. صرف فرق اتنا ہے کہ فرعون کو جو ہے وہ اسباب بھی میسر آ گئے، فوجیں مل گئیں، حکومت مل گئی، تو اس کا دعویٰ ابھر کر سامنے آ گیا. ہمارا دعویٰ نفس کے اندر چھپا رہتا ہے. تو یہ کہیں بھی گویا کہ یہ ایک نفس کیا ہے، صوفیہ نے کہا کہ یہ ایک سانپ ہوتا ہے جو آدمی کو کہیں بھی ڈس لیتا ہے. کبھی بھی اس کا جب موقع ملتا ہے ڈس لیتا ہے. اس کو جب تک کچل نہ ڈالا جائے، نفس کی کو فنا نہ کر دیا جائے، اس وقت تک اس سے اطمینان نہیں ہوتا، جب تک یہ نفس مطمئنہ نہ بن جائے. جب یہ مطمئنہ ہوتا ہے تو پھر انسان مطمئن ہوتا ہے، ورنہ اس سے پہلے نفس سے ڈرنا ہی چاہیے، اور ڈر ہی لگتا ہے. اور نفس سے ڈرنا کیا ہے؟ اپنے آپ سے ڈرنا ہے. نفس کا مطلب ہے خود، سیلف جسے کہتے ہیں، مائی سیلف، میں خود. تو نفس یہی ہے، نفس کوئی الگ سے کچھ نہیں ہے، ہم خود ہی نفس ہیں اپنے، اور ہمیں اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے. فبعث اللہ، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب اس کو قتل کر ڈالا تو اب اس کو کوئی پتہ نہیں کہ اب کرنا کیا، آگے کیا کرنا ہے. لاش تو پڑ گئی. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر اس کو یہ اپنی کمر پر لاد کر چلتا رہا. بعض میں آتا ہے 40 دن، کہیں آتا ہے 6 مہینے، کہیں سال، پر ایک لمبا طویل عرصہ تھا کہ اس کو لاش ٹھکانے لگانے کی سمجھ ہی نہیں تھی کیا کرنا ہے میں نے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے. ایک کوا دوسرے کوے سے لڑا، پھر ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا. مارنے کے بعد اس کو اس نے پکڑا اور زمین کو کھودنا شروع کیا اپنی چونچ سے اور اپنے پنجوں سے، حتیٰ کہ اتنی زمین کھود ڈالی جس کے اندر وہ کوا آ سکتا تھا.
پھر اس کو اس کے اندر ڈالا اور اس کے اوپر مٹی برابر کر دی. تو یہ گویا کہ قابیل کو میت ٹھکانے لگانا سکھایا گیا. یعنی اس کوے نے قابیل کو سکھایا کہ میت کیسے ٹھکانے لگائی جاتی ہے. تو انسان جو ہے وہ باقی جتنی مخلوقات بھی ہیں وہ تو ان کا جو ہدایت کا نظام ہے، ان کا نظام زندگی گزارنا ہے، وہ اللہ خود ہی ان کے اندر انجیکٹ کر کے بھیجتے ہیں. ان کو چڑیا پیدا ہوتی ہے، خود ہی بڑی ہوتی ہے، اسے کوئی نہیں بتاتا کہ گھونسلہ کیسے بناتے ہیں. اسے کوئی نہیں کہیں وہ پڑھ کر نہیں آتی انجینئرنگ کہ وہ اتنا عمدہ گھونسلہ بناتی ہے. شہد کی مکھی کسی کالج یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نہیں ہوتی کہ وہ اتنی عمدہ طریقے سے جو ہے وہ اپنا چھتا بناتی ہے اور پورا ایک سسٹم رکھتی ہے اس کے اندر، جس کے اندر شہد کے آدمی اس پر غور کرے، سمجھے، اس کو دیکھے تو حیران رہ جاتا ہے کہ ایک اتنی سی مکھی ہے چھوٹی سی، کتنی بڑی تدبیر کرتی ہے وہ. تو وہ سب کچھ اللہ نے اس کے اندر ہی رکھا ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں میں نے بھیجا ہے دنیا میں جاہل بنا کر کہ تجھے کچھ پتہ نہیں ہے. انسان جب دنیا میں آتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا اچھے برے کی تمیز، یہ اس کو بعد میں باہر سے دی جاتی ہے. اور اس کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ وحی الہی ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم آدم الاسماء کلھا، جو بھی ضرورت کی سارے چیزیں تھیں وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سکھا دی. تو وہاں سے اس کو یہ ملتا ہے. تو اس موقع پر چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں تھے، وہ گئے تھے حج پر، اور پیچھے سے یہ قصہ ہو گیا. کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا قصہ ہے کہ حابیل اور قابیل جو تھے وہ دونوں ہندوستان میں تھے. آدم علیہ السلام حج پر گئے تھے مکہ مکرمہ. تو پیچھے ہوا تو اگر تو وہ ہوتے تو ان کو بتا دیتے کہ بھائی ایسا ایسا کرنا ہے، قتل ہو گیا جب اس کو اب دفن ایسے کرنا ہے. لیکن وہ چونکہ نہیں تھے اس لیے خود قابیل کے پاس ہدایت نہیں تھی کہ کیسے نمٹنا ہے اس چیز سے، اس لیے پریشان پھرتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کی. تو اس کو دیکھنے کے بعد کہنے لگا یا ویلتا، ہائے افسوس کہ میں اتنا گیا گزرا ہو گیا. ایک جانب تو میں اتنا جو ہے وہ مقدس بننے کے دعوے کر رہا تھا کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی، مجھے اپنی مرضی کی پسند کی شادی کیوں نہیں کرنے دی جا رہی، اور ایک جانب میں اتنا جاہل ہوں کہ مجھے اتنی خبر نہیں ہے کہ میں مٹی کھود کر اپنے بھائی کو ٹکانے لگا دوں. اس کے لیے مجھے ایک کوے سے جو ہے وہ تعلیمات لینی پڑی، اس سے سیکھنا پڑا. تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتے ہیں قدم قدم پر کہ تو جاہل ہے، تو ناواقف ہے، تجھے کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی آدمی، سمجھدار آدمی سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں. اور جو بے وقوف احمق ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں سب کچھ جانتا ہوں، میرے اختیار میں سب کچھ ہے. تو اس کو قابیل کو یہ افسوس ہوا، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں اس کوے کے برابر بھی نہ ہو سکا. فاواری سوءة اخی، اور میں اپنے بھائی کی لاش کو ٹکانے لگا لیتا. فاصبح من النادمین، اور پھر اسے بہت پشیمانی ہوئی. پشیمانی کس بات پہ ہوئی؟ یہ پشیمانی سے مراد توبہ نہیں ہے. توبہ جو گناہ کے بعد کی جاتی ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ اس کو جو پشیمانی ہوئی وہ اس بات کی ہوئی کہ میں نے ایک بھائی مار دیا اپنا، اور دوسرا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلے گا تو مجھے کیا کہیں گے. اور پھر تیسری ندامت اس بات پہ ہوئی کہ میں اتنا نادان ہوں کہ ایک کوا مجھے میرا معلم بن رہا ہے، مجھے سکھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور مجھے سکھا رہا ہے. ان ساری باتوں پر ندامت ہوئی، اس نے توبہ نہیں کی. اسی لیے قیامت تک کے لیے اس پر جو وبال ہے تمام قتلوں کا وہ برابر جاری رہے گا، پڑتا رہے گا. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دو بیٹوں کا قصہ ہمیں جو کئی پیغام اور سبق دیتا ہے، ان میں سے بنیادی سبق یہ ہے کہ آدمی کو خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، نفس کی خواہش کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، ورنہ یہ آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتی اور اتنا ذلیل اور اتنا دنیا میں بھی رسوا کراتی ہے اور آخرت میں بھی خسارے کا سودا کرواتی ہے انسان کے ہاتھ سے. اللہ تعالی ہماری نفس کے شرور سے حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.